ہمارے گاؤں کے نوٹنکی میں نل دمنتی اور اندر صبا بھی بہت فرسٹ کلاس ہوتا تھا۔ کمال کی ملوں آواز سنائی دی۔ وہ جھک کر سرل کا سگریٹ جلا رہا تھا۔ اور تم کو جو تیکھا رائے یاد ہے کمال؟ چمپا نے آہستہ آہستہ کہا۔ اور وسنتی کا وہ گیت جو گن کھوجن نکلی ہے؟ ہاں، کمال نے اس کے ساتھ تعاون جاری رکھا۔ اور جاڑوں کی دھوپ میں بیٹھ کر ہری شنکر گاتا۔ اگر دینی تھی ہم کو حوروں جنت تو یہاں دیتے، اور پیا ملن کو جات تھی۔ میں سجد سیس گندھائے، لوگ کہت میں باوری، سب جگ ہنسی اڑائے۔ تم کو کیا پتا؟ اس نے غصے سے سرل کو مخاطب کیا کہ پنکن ملک کون ہے؟ پہاڑی سانیال اور آرزو لکھنئی اور نارائن راؤ دیاس اور کانن دیوی، ان لوگوں کا ہماری زندگیوں میں کیا مقام ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ چمپا نے اس کی خفگی کا کیولے لے کر کہنا شروع کیا۔ تم جو مجھ سے میرا پس منظر دریافت کرتے ہو، کیا پیارو قوال کی کیا ہستی ہے؟ اور فیاض خان اور دیپالی تعلقدار؟ اور تم کو کیا معلوم کہ لکھنؤ اور علی گڑھ کے مشاعرے کیا ہوتے ہیں، اور جگر صاحب کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، اور فراق صاحب کی اور آنند نارائن ملا کی؟ کمال نے کہا۔ اور تم کو کیا پتا؟ اب چمپا کی آواز میں غصے کی جگہ اتھا رنج نے لے لی، کہ کالی داس کے اس شعر کے کیا معنی ہیں؟ یہ شعر نرونتیا اور سندھو پر سے گزرتا بگلوں اور بطخوں کی میت میں بادل پیغام لے کر چلا۔ اور تم کو کیا معلوم کہ ہولڈر کی بنائی ہوئی تصویر اشوک کے جھنڈ میں سیتا ہمیں کیوں اتنی خوبصورت لگتی ہے؟ کمال نے کہا۔ نہیں سورل، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور یاد ہے کمال، چمپا واپس جانے پر مصر رہی، ہم سنگھاڑے والی کوٹھی کے لان پر بیٹھ کر 15 سال پرانے ریکارڈ بجایا کرتے تھے، کملا جھریا اور جانکی بائی اور ہری متی۔ ہاں، کمال نے کہا۔ اور محمد حسین ساکن نگینا کا ریکارڈ دھوئیں کی گاڑی اڑائے لیے جا۔ ہاں، چمپا خوش ہوئی کہ کمال کو واپس لے جانے میں کامیاب رہی، مگر اب کمال حال میں آ کر ماضی سے پیچھا چھڑا کر نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ لیکن چمپا اس کے سامنے وقت کے ضمیر کی طرح بیٹھی تھی۔ دفتن کمال کو ایسا معلوم محسوس ہوا جیسے وہ وقت کی آندھی میں پتے کی طرح ادھر ادھر ڈول رہی ہے، اڑی جا رہی ہے، اور وہ اس کو اپنی گرفت میں نہیں لا سکتا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمال، سورل نے سحر زدہ آواز میں اس سے کہا، مجھے کچھ اور بتاؤ۔ اور کیا بتاؤں؟ اس نے رنج کے ساتھ جواب دیا اور بوٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور ندی کو دیکھتا رہا۔ ندی گومتی میں تبدیل ہو گئی۔ کمال، سنو، چمپا نے کچھ یاد کر کے کہنا شروع کیا۔ رات کا سماں ہے، کتے بھونک رہے ہیں، سناٹا بازار پر میں پڑا ہے، چڑیاں چنگن تک سوتی ہیں، چوکیدار خربوزوں کے کھیت بچا رہے ہیں، باغبان گونی کے کھٹکھٹے کھٹکے کو کھٹکاتے ہیں۔ اب کوئی دم مین چکیاں چلیں گی۔ سرشار، ہاں، وہ پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ ہم لوگ عموماً ہری شنکر کے کمرے میں جمع ہوا کرتے تھے، جو دراصل ایک برجی تھی۔ کمال نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ اس کے نیچے دریا بہتا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں پر ان گنت پرانے فوٹوگراف تھے اور 2 ٹوٹے ہوئے صوفے۔ اس کمرے میں بیٹھ کر ہم نے لاتعداد کتابوں کے موضوع سوچے، دنیا کے مسائل حل کیے۔ یہ کمرہ اور یہ گروہ ساری دنیا میں موجود ہے۔ زندگی ابھی بہت غیر واضح تھی، بہت سے پردے اٹھتے تھے اور گرتے تھے، کبھی تیز روشنی اندر داخل ہوتی، کبھی دھندلکے کا سایہ سامنے آ جاتا۔ اس ذہنی دھوپ چھاؤں میں وقت نکلتا گیا۔ کبھی تیز روشنی اندر داخل ہوتی۔ اب پسند ناپسند کی بجائے عجز ہمارا رویہ بنتا جا رہا تھا۔ یہ رویہ احساس برتری نے پیدا نہیں کیا تھا۔ ہمیں یہ لگتا جیسے ساری انسانیت کے خون سے ہمارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ہمیں اس خون کو دھونا ہے۔ اور دیکھو کیا ہوا۔ اس نے ہاتھ آگے پھیلائے۔ ایک روز صبح کو ہم اٹھے اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ واقعی خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور ہمارے وہ سارے کردار جن کا ذکر تم نے چمپا باجی سے سنا ہوگا، نوئل کارڈ کے کریکٹرز کی مانند ذہین اور پرلطف گفتگو کرنے والے نوجوان، مار کا مطالعہ کرنے والی منی پوری ناچنے والی لڑکیاں، ہندوستان کی قدیم کلاسیکل تہذیب کا راگ الاپنے والے بزیٹر، ان سب کو ہم نے دیکھا کہ خون میں رنگے ہوئے ہیں، مگر ہم میں سے بہت سے ایسے تھے
جو اس خون کا کفارہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ انسانیت کی اعلیٰ قدروں اور مذہب کی بلندی اور خدا کی بزرگی کا چرچا کرتے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ان کرداروں کے علاوہ اور لوگ بھی تھے، حقیقی، اصل انسان۔ اس نے چمپا کو دیکھا۔ قدیر اور کمرن، چمپا نے کہا۔ کمال نے خاموشی سے اجازت چاہی کہ ان کا ذکر کرے۔ وہ اسے بے حد مقدس ہستیاں معلوم ہوئی۔ ہاں، قدیر اور کمرن اور رام اوتار اور رام دیا اور ہمارے گاؤں کے کاشتکار اور ہمارے ایکے والے اور پٹواری اور ہمارے زردوز جو چکن کاٹتے کاٹتے اندھے ہو جاتے تھے، اور ہمارے باغوں کے کنجری اور پالکیوں کے کہار، یہ سب ہمارا پس منظر ہے جسے تم کبھی نہ جانو گے۔ اس نے بات ختم کی۔ چمپا ابھی واپس نہ آئی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہاں اور ہمارے دریا بھی ایک مستقل کردار تھا، اور ان کے نام، ذرا ان کے نام سنو، سرجو، شاردا، درگاوتی، مندکینی، مدھومتی، گومتی۔ گندرو ملائیں جو ہماوت سے اتر کر بنوں میں بسنت رتو منانے نکل آئی تھی، تغیان صاحب نے کہا۔ کمال نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اب تک وہ ان کے وجود سے بے خبر بیٹھا تھا۔ وہ چند لمحے قبل آ کر جو تھی الٹی ہوئی ڈونگی پر بیٹھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے یار، کمال نے ازردگی سے کہا، میں نے بھی ایک زمانے میں بڑی کویتا لکھی ہے، یہ اسٹیج سب پر آتی ہے۔ تو دریا میرے گھر کے نزدیک تھا، گنگا میرے گھر کے پاس بہتی تھی، گومتی ہری شنکر کے گھر کے نیچے بہتی تھی۔ گوتم نے بتایا ہوگا کہ ہم لوگ، ذرا سوچو، دریاؤں کے وجود سے کتنے بے نیاز رہتے ہیں۔ ارے پل دیکھو، کشتیاں، گھاٹ، سنگھاڑے، کنول کے پھول، اور پھر ندی پر برستی ہوئی بارش، یہ سب کتنی اہم چیزیں ہیں۔ مجھے سمندر سے وحشت ہوتی ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ سمندر بہک رہا ہے، ندی کو اپنا رستہ معلوم ہے۔ اب دفتن چمپا کی آواز سے کمال بور ہونا شروع ہوا۔ لڑکیوں میں یہ کیا مصیبت ہے، اس نے سوچا۔ ایک تو ہوتی ہی بکی ہیں، اگر ان پر یہ وحی آ جائے کہ کلاکار بھی ہیں تو بڑا ہو گیا۔ چمپا باجی کلاکار نہیں تھی، لیکن ان کے شاعرانہ مزاج کا کون منکر ہو سکتا تھا۔ وہ اس ندی کا ذکر کر رہی تھی اور کمال بھاگ جانا چاہتا تھا۔ ندی کا کردار مجھ سے زیادہ اور یہ بات کون جان سکتا ہے؟ اس نے لرز کر سوچا۔ مجھے وہ مکان یاد ہے، وہ ندی، وہ درخت، چمپا باجی تم خود۔ اور باغ میں املتاس کے درخت تھے، وہ کہہ رہی تھی، اور ایک باغ بیل کا درخت بھی۔ بیل تم نے کھایا ہے کبھی؟ اس نے اوجیت سے پوچھا۔ پورب کی خاص چیز ہے کمال، گوتم سے پوچھنا۔ اسے وہ ٹپ ٹپ گرتے بیل یاد ہیں؟ اس نے بے اختیار ہو کر پہلی بار گوتم کا نام لیا۔ کمال سوچتا رہا، میں انہیں کیسے بتاؤں کہ گوتم ان کو تقریباً بھول چکا ہے، مگر بھولنا کیا میں نے، ضرور یاد ہوں گی، جیسے اسے ندی یاد ہے، اور سنگھاڑے والی کوٹھی، اور املتاس کا درخت۔ اب بھی وہ اکثر بڑے جذبات میں ڈوب کر ان چیزوں کا ذکر کرتا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے جھنجھلا کر چمپا کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں مری کیوں جاتی ہیں؟ اصل میں، اس نے اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سوچنا شروع کیا، ان کو ہزارہ برس سے اس کمپلیکس میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ایک سنا ہے، وہ ستی تھی، پھر سیتا، پھر گوپیوں کا فراڈ چلا۔ ان کو دنیا میں کوئی کام نہیں، بس کسی بھلے مانس کو پکڑ کر دے اور اس کی پوجا دے، اس کی پوجا۔ ارے نیک بختو، اللہ رسول سے دل لگاؤ، اگر محبت ہی کرنا ہے ربیہ بصری سے سبق لو۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے پہنچی ہوئی بیویاں گزری ہیں، لیکن یہ ساری سینٹ میٹ خواتین بھی یہی سوچتی ہوں گی کہ اگر یسوع مسیح مل جائیں تو لے کر ان کے موزے رفو کر دیں۔ میں گوتم سے ضرور پوچھوں گا، اس نے آواز بلند کہا، اور مجھے اپنے موزے بھی رفو کروانے ہیں۔ اس نے اپنے پیروں پر نظر ڈال کر اسی روح میں کہا، کل یوتھ فیسٹیول کے لیے جرمنی جا رہا ہوں، راتوں رات لندن پہنچ جاؤں تو طلعت میرا سارا سامان سفر ٹھیک کر دے گی۔
بہنوں کے ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہے، طغیان صاحب نے بات کی۔ جی جی، کمال نے جواب دیا۔ اس لیے چمپا باجی اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ سورل۔ اجیت، چلو ہم تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں، سورل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ کمال اسٹیشن چلا گیا۔ چمپا نے اپنے ہاسٹل کے کمرے میں آ کر دریچہ کھولا۔ نیچے سنسان سڑک لیمپ کی نیل روشنی میں خاموشی سے بہہ رہی تھی۔ سینٹ جان کے گھڑیال نے 11 بجائے۔ دور جیوز لینڈز میں کوئی شخص ٹرمپ پر اپنا غمگین نغمہ چھیڑا گیا۔ گھنٹی بجی تو طلعت نے دروازہ کھولا۔ وہ مشرقی برلن کی ایک جدید وضع فلیٹ میں اپنی ایک سنگ تراش دوست کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ باقی کے سب لوگ ابھی ادھر ادھر سڑکوں پر گاتے بجاتے پھر رہے تھے۔ اس نے بالکنی پر سے جھانک کر دیکھا۔ پھولوں کے بیل کے نیچے نیم تاریک پورٹیکو میں 2 سائے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے جلدی جلدی دوسرے سے کہا اور اسے اندر دھکیل دیا۔ نوارد اسٹوڈیو میں داخل ہوا تو طلعت نے اسے پہچانا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو چند روز قبل سینٹ جانز ووڈ میں روشن سے ملنے آیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ مشہور سنگ تراش فراولین کریمر یہاں رہتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سنا تھا، لیکن ان کی بجائے میں موجود ہوں۔ فرمائیے، آپ کی کیا خدمت کی جا سکتی ہے؟ آپ کو سر چاہیے، تانبا یا پلاسٹر آف پیرس؟ طلعت نے بڑے پروفیشنل انداز میں جھاڑن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے دریافت کیا۔ جی میں سر نہیں چاہتا، اس نے سٹ پٹا کر جواب دیا۔ میری ایک دوست ہے، ان کو چاہیے۔ پھر دفتن اس نے چونک کر غور سے طلعت کو دیکھا جو اطمینان سے مجسمہ سازی کے لوازمات میں گھری کچھ کھٹر پٹر کر رہی تھی۔ فیسٹیول کی وجہ سے کامریڈ کریمر کا کام خوب چمک گیا تھا۔ بھانت بھانت کے لڑکے اور لڑکیاں ہر قوم اور ہر ملک کے آس پاس آ رہے تھے۔ وہ بے حد جذباتی ہو کر نیگرو اور ایشیائی لڑکوں اور لڑکیوں کے سر بناتی اور ان کو تحفن دے دیتی۔ سخت مصروفیت کا زمانہ تھا۔ اسٹوڈیو میں برابر رت جگہ رہتا۔ طلعت جسے آرٹ میں بھی دخل تھا، اس کی اسسٹنٹ بنی ہوئی تھی۔ نوارد جب یہاں آ رہا تھا تو دوستوں نے اس سے کہا تھا کہ فراولین کریمر بورسووا آرٹسٹ نہیں ہے، اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ لیکچر پلائے گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، یہ سارے مجسمے توڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی اور تم کو دام بھرنے پڑیں گے۔ اپنی دوست کو بلا لائیے تاکہ میں ان کا مولڈ بنا لوں۔ میں فراولین کریمر کی پارٹنر ہوں، طلعت نے جھک کر بڑے اخلاق سے کہا۔ اس نے ہنگرین لڑکیوں کا رنگ برنگی کڑت والا قومی لباس پہن رکھا تھا جو اسے اسی روز تحفے میں ملا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی اس کو پہچاننے کی بے انتہا کوشش کر رہا تھا، لیکن اب تک پہچان نہیں پایا۔ اسے اس طرح ایکٹنگ کرنے میں بہت لطف آیا۔ اس الماری میں چائے کی پتی رکھی ہے، ادھر سٹو ہے، آپ کافی بنائیے، میں ابھی آتی ہوں، اس نے بوہیمین انداز کی بے تکلفی کی نقل کرتے ہوئے کہا اور پلے اسٹیشن نکالنے کے لیے اسکرین کی دوسری طرف چلی گئی۔ دروازہ کھلا اور سائدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ملی؟ انہوں نے اجنبی سے پوچھا۔ نہیں، یہاں بھی نہیں ہے، مگر آہستہ بولو، شاید یہ لڑکی اردو سمجھتی ہے۔ کون لڑکی؟ وہ اسکلپٹر اس وقت نہیں ہے، اس کی اسسٹنٹ ہے، ہنگرین سی دکھلائی ہٹتی ہے، مگر مجھے تو کچھ گھپلا نظر آتا ہے اس میں بھی۔ اسکرین کی دوسری طرف سے طلعت کے اسکرٹ کی جھلک دکھلائی دی تو اس نے ذرا گھبرا کر اونچی آواز میں کہا، اس بدتمیزی کو معاف کیجیے گا مادموزیل کہ ہم اپنی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ کوئی بات نہیں، طلعت نے اسکرین کے پیچھے سے جواب دیا۔ مجھے اس کی ساؤنڈ بہت اچھی لگتی ہے، جیسے مکھیاں بن بناتی ہوں۔ مکھیاں؟ جی ہاں، یہ میں نے تشیع استعمال کی ہے، شہد کی مکھیاں۔ میں بہت عرصے ٹیونس میں رہی ہوں، وہاں عربی سنا کرتی تھی۔ ٹیونس میں؟ جی ہاں، حبیب بورغیبہ کے ساتھ۔ وہاں کیا کر رہی تھی آپ؟ جاسوسی، طلعت نے اطمینان سے جواب دیا اور پلاسٹیسن کا گولا بنانے میں مصروف رہی۔ سائدہ بیگم کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ مشرقی برلن نہ آنا، جانے کس مصیبت میں مبتلا ہوں گے، اب دیکھو کہاں پھنس گئے ہو۔ انہوں نے اب تک ہالی ووڈ کی فلموں میں جو کچھ سینٹرل یورپ کے بارے میں دیکھا تھا وہ سب پل کی پل میں تصور میں کھوند گیا۔ آرٹسٹوں کے بھیس میں خطرناک جاسوس، بین الاقوامی سازشیں، اغوا اور رینٹ ایکسپریس،
وکی بام کا گرینڈ ہوٹل۔ کمیونسٹوں اور غیر کمیونسٹوں اسٹوڈیو میں آمد کا مطلب سمجھتی ہیں؟ اس نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا۔ طلعت اسکرین کے باہر آئی۔ ارے یہ تو طلعت بہن ہے، سعادہ بیگم چلائی۔ توبہ ہے، تم نے یہ کیا روپ بھرا ہے، اچھا بیوقوف بنایا۔ ہیلو سعادہ ابا، طلعت نے شفتگی سے کہا۔ بیٹھیے، ابھی آپ فرسٹ کلاس مولڈ بناتی ہوں۔ آپ نے کافی تیار کر لی؟ اس نے سعادہ بیگم کے ساتھی سے دریافت کیا۔ معاف کیجیے گا، میں نے بھی آپ کو بالکل نہیں پہچانا تھا اس لباس میں۔ لندن میں بھی آپ سے ملنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، صرف آپ کا ذکر بہت سنا ہے۔ جی، آپ کی یہاں تشریف آوری کیسے ہوئی؟ میں نے دیکھا تھا آج آپ پولش لڑکیوں سے بہت برادرانہ سلوک کر رہے تھے۔ وہ تو ذرا میں ان لوگوں کا جھوٹ سچ معلوم کرنے آیا ہوں۔ میں ایک انگریزی اور 2 اردو اخباروں کے لیے لندن لیٹر لکھتا ہوں۔ یہاں سے جا کر ان لوگوں کی کلی کھولوں گا۔ تم ان سے پہلے کبھی نہیں ملی؟ سعادہ نے کہا۔ بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں۔ جی، اور سعادہ آپا آپ یہاں کیسے؟ میں ذرا ان لوگوں کا جھوٹ سچ معلوم کرنے آئی تھی۔ بالکل، انہوں نے جواب دیا۔ مگر سعادہ آپا اور آپ خان، مسٹر خان، مجھے واقعی بڑا افسوس ہے کہ آپ روشن کا تعاقب کرتے یہاں تک آئے مگر وہ نہ ملی۔ وہ یہاں کبھی نہیں آئی۔ اگر آ جاتی تو اس کے لیے اچھا ہی تھا، اتنی شدت سے الجھی ہوئی نہ رہتی۔ مگر وہ عین اس لمحے سولنبرگ میں موزارٹ کی موسیقی سن کر اپنی روح کو فائدہ پہنچا رہی ہے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ کیسا تعاقب بھئی؟ کیا اڑا رہی ہو؟ سعادہ نے خفگی سے کہا۔ نہیں تو اچھا ہے سعادہ آپا، یہاں ایک سے ایک تحفے آپ کو ملیں گے۔ 15 دن تک وہ خاطر مدارت ہوگی جس کا ٹھکانہ نہیں۔ مفت کی تفریح، کیا حرج ہے؟ آپ لوگوں نے ان ممالک کو نہ جانے کیوں ہوا بنا رکھا ہے۔ وہ سرعت سے ان کی ناک بناتے ہوئے بولے۔ یہ مشغلہ آپ نے کب شروع کیا؟ مسٹر خان نے کہا۔ مجسمہ سازی؟ جی، مشغلوں کی بات ہے، بعضوں کا مشغلہ مخبری ہوتا ہے۔ سعادہ نے گھڑی دیکھی۔ اب چل دوں؟ جہاں ہم ٹھہرے ہیں وہاں کھانے پر انتظار ہو رہا ہوگا۔ بہت خوب، دوسری سیٹنگ کب دیجیے گا؟ میں فون کر دوں گی۔ بہت اچھا۔ وہ بالکنی میں سے ان دونوں کو جاتے دیکھتی رہی۔ پھولوں کی بیل پھر جھک جس کے سائے میں مسٹر خان ایک لمحے کے لیے گمسم سا کھڑا رہا، پھر سعادہ بیگم کے پیچھے پیچھے بس اسٹینڈ کی طرف چل پڑا۔ واپسی پر وہ لوگ فرانس کی سرحد عبور کر رہے تھے جب ٹرین میں کسی نے بتایا کہ روشن پکڑ لی گئی۔ کیا چنڈو خانے کی اڑاتے ہو؟ طلعت نے ازردہ ہو کر کہا۔ وہ سیاسی کبھی نہیں تھی، آخر اس کے پکڑے جانے کی کیا تک ہے؟ یہ ایک یار لوگوں نے اس کے لیے افواہیں پھیلا رکھی ہیں، خواہ مخواہ، اور پکڑے جانے کا مطلب وہ اسمگلنگ کرتی تھی، بم بناتی تھی، امریکہ کے اہم راز روس کو اور پاکستان کے اہم راز ہندوستان کو بتاتی تھی۔ آخر کیا کر رہی تھی وہ؟ اس غریب کو اپنے فلسفے ہی سے فرصت نہیں، اس کو تو یہ تک معلوم نہیں کہ 4th انٹرنیشنل اصل خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ اصل خیالات کی تصویر تو نہیں لی جا سکتی۔ گوتم نے اس کی بات کاٹی۔ وہ مغربی جرمنی کے سفارت خانے میں کسی کام سے آیا ہوا تھا اور رستے میں ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تم افواہوں کی نفسیات کو نہیں جانتی اور اسٹیریوٹائپ کی طاقت۔ اگر میں مستقبل تمہارے لیے پروپیگنڈے کروں کہ تم طلعت رضا نہیں ہو، دراصل دلائی لاما کی جانشین ہو، تو واقعی تمہیں دلائی لاما کی جانشین سمجھا جائے گا۔ ہماری زندگیوں کا جھوٹے مفروضوں اور غلط پروپیگنڈے پر انحصار ہے۔ روشن تو بہت غیر اہم ہستی ہے۔ پوری قوموں، سموچے ملکوں کے خلاف اسٹیریوٹائپ کا حکم چلتا ہے۔ یہ آج کی دنیا ہے طلعت آرا بیگم، جس میں فنکاروں کے علاوہ طالب علموں کی تو سب سے بڑی قیمت مقرر ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں۔ کمال ہے بھائی، روشن غریب جس کے کوئی سیاسی خیالات کسی قسم کے ایک سرے سے ہے ہی نہیں، اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے کہ 2 بھلے آدمی اس کے پیچھے پیچھے برلن تک آئے، گو وہ ان کو تب بھی نہ ملی، مگر اس بہانے سے ان دونوں نے تفریح تو کر لی۔ سنا ہے روشن کے والد بہت بیمار ہیں، مجھے بون میں کوئی بتا رہا تھا۔ ممکن ہے ان افواہوں سے اس کی اسکالرشپ پر بھی اثر پڑے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کراچی کی سیاست کے اس میں کافی دخل ہے، ایک لڑکے نے کہا۔ وہ کس طرح؟ طلعت نے پوچھا۔ سنا ہے کوئی مرکزی وزیر ہے جو روشن کے والد کے خلاف ہے، یا شاید روشن کے والد مرکزی وزیر کے خلاف تھے، ایسا کچھ سلسلہ ہے۔ بہرحال تو وہ سول سروس کے آدمی نہیں ہیں، ان کو ویسے ہی کسی پچھلے وزیر اعظم نے کوئی بہت بڑا عہدہ دے دیا تھا۔
اب ان وزیر اعظم کے جانے کے بعد روشن کے والد کے خلاف بڑا محاذ قائم ہو رہا ہے۔ ممکن ہے روشن بیچاری کے خلاف جو مسیقہ خیز کارروائی کی جا رہی ہے اس کا اس محاذ سے کچھ تعلق ہو۔ یا اللہ، کمال نے گڑبڑا کر کہا، اس قسم کے حالات ہیں تو صحیح۔ حمید نے جواب دیا۔ وہ سب کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے سبزہ زاروں کو دیکھتے رہے۔ شیو پرساد بھٹناگر رنجو بارہ بنکوی ان لوگوں میں سے تھے جو لندن میں برسوں سے برس سے خود اختیاری جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ رنجور صاحب دوسری جنگ عظیم سے پہلے بارہ بنکی سے آکسفورڈ آئے تھے۔ تعلیم ختم نہ کر پائے تھے کہ جنگ چھڑ گئی اور یہیں رہ پڑے۔ ایک ادل لیٹونین یا لتھونین لڑکی سے شادی کر لی۔ سخت موڈی اور کاہل آدمی تھے۔ بی بی بڑی نیک بخت ثابت ہوئی۔ وہ بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی۔ جس ہندوستانی یا پاکستان کو کہیں ٹھکانہ نہ ملتا وہ سیدھا یہیں آ جاتا۔ رنجور صاحب بہت ہی شریف آدمی تھے، سب کی بہت خاطریں کرتے۔ اکثر مہمان ان کا بل ادا کیے بغیر ہی بھاگ جاتے، مگر رنجور صاحب ان کی شکایت نہ کرتے۔ اتر پردیش سے اگر کوئی چوہا بھی آ نکلتا تو اس کے لیے بچ جاتے۔ ہمراز فیض آبادی ان کے مکان کی اوپر کی منزل میں ان کے کرایہ دار تھے۔ رنجور بارہ بنکوری ہندو تھے اور ہندوستانی ہمراز فیض آبادی مسلمان تھے اور بڑے کٹر پاکستانی تھے۔ دونوں شاعر ایک دوسرے سے مستقل بحث کرتے۔ رنجور صاحب کہتے، تم لوگوں نے ہندو شعرا کی کبھی اتنی قدر نہیں کی جس کے وہ مستحق تھے۔ تم علی گڑھ والوں نے فرقہ پرستی کا زہر پھیلایا وغیرہ یا رامائن فرت لے کر بیٹھ جاتے اور بیئر کے چند گلاسوں کے بعد روحان سے ہو کر کہتے، تم ملیچ مسلمان ہو، تم نے بھارت ماتا کے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس پر ہمراز بھائی بھارت ماتا شان میں کچھ گوہر افشانی کرتے۔ شیو پرساد روتے کہتے، یہ شعر سنو، کل رات ہوا ہے۔ شعر سن کر ہمراز بھائی کہتے، ہاں یار اچھا ہے، مگر ذرا بوئے کچوری و ہینگ میں آمدید۔ اس پر دوبارہ فساد شروع ہو جاتا۔ روز رات کو کھانے کے بعد یہ سلسلہ رہتا۔ ایک بات میں رنجور اور ہمراز دونوں اپنے سارے اختلاف چھوڑ کر متفق تھے، اور وہ تھی پنجابیوں کے لیے ان کی ناپسندیدگی۔ اس موضوع پر دونوں گھنٹوں باتیں کرتے نہ تھکتے۔ گو ہمراز بھائی بڑے شعلہ بدعماں پاکستانی تھے، مگر بہرحال آبائی وطن اتر پردیش تھا۔ کہتے، ارے یہ پنجابی گھڑ سوار رسالہ دار اردو کیا جانے۔ شیو پرساد بڑے زور و شور سے ہاں میں ہاں ملاتے۔ ان کی پہلی ہندو بیوی سے جو لڑکی ہندوستان میں تھی، اس نے کسی پنجابی سے شادی کر لی تھی اور چنڈی گڑھ میں رہتی تھی۔ جس روز اس کی شادی کی اطلاع آئی، شیو پرساد صاحب نے خاص طور پر آ کر ہمراز بھائی کو اس سانے کی اطلاع دی۔ لو میاں، ہمارے خاندان کی زبان بھی بگڑ گئی، آخر ہم پنجاب گردی سے کہاں تک بچے رہتے۔ ہمراز بھائی اس صدمے میں ان کے دلی شریک رہے، کیونکہ خدا نخواستہ کل کو ان کی بہن کی شادی بھی کسی پنجابی سے ہو سکتی تھی۔ رنجور صاحب کی ان محفلوں میں ان کے بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے اتر پردیش والے ہندو مسلمان، ہندوستانیوں اور پاکستانی بیٹھ کر اپنے وطن کی بزرگی بیان کرتے، اس عظیم کلچر پر روشنی ڈالتے اور شعر پڑھتے۔ ایک روز اس محفل میں کمال گیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، کس قدر غیر منطقی ہیں آپ۔ اس نے ہمراز بھائی سے کہا، آپ کا وطن پاکستان ہے، آپ کو اب یو پی سے مطلب؟ اجی وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمراز بھائی نے گڑبڑا کر کہنا شروع کیا۔ ٹھیک کیا ہے، کمال نے ان کی بات کاٹی، اسی لیے تو پاکستان میں یو پی والوں کی وفاداری پر شعبہ کیا جاتا ہے۔ دل اٹکا ہوا ہے فیض آباد میں، ملازمت کرتے ہیں کوئٹے میں، اور پاسپورٹ بنوا کر اماں بیگم سے ملنے فیض آباد جاتے ہیں تو وہاں خفیہ پولیس پیچھے لگ جاتی ہے۔ ادھر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ یہ مہاجر لوگ سارے کے سارے ملک سے فائدہ اٹھانے کے لیے آگے ہیں، ورنہ ان کا اصل وطن تو بھارت ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ بھائی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کس قدر دیوانی قوم ہے مسلمانوں کی، حد ہے واللہ۔ میاں صاحب زیادہ بڑھ بڑھ کر باتیں نہ بناؤ، ہمراز بھائی نے جواب دیا تھا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ تم ہندوستانی مسلمان ہو، یاد رکھو، جب وہاں ملازمتیں نہیں ملیں گی اور بھوکے مرنے لگو گے تو دھکے کھا کر پاکستان ہی کا رخ کرو گے۔ غالباً ہمراز بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے لرز کر ان کی صورت دیکھی۔ اس وقت رنجور صاحب پان کی گلوریاں بنا بنا کر خازان میں رکھتے جا رہے تھے۔ پان ایک بڑی مقدس شے تھی جو کراچی سے بذریعہ ہوائی جہاز
ہر ہفتے ہمراز بھائی کے لیے لندن آتی تھی اور بطور تبرک رنجور صاحب کو صبح و شام اس کے 2 پیڑے کھلائے جاتے تھے۔ پان بنانے کے مقدس فریضے کو بڑے اہتمام سے تکمیل تک پہنچانے کے بعد رنجور بارہ بنکوری کمال کی طرف مڑے اور ملول آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ مصیبت یہ ہے کمال میاں، انہوں نے اپنے خوبصورت لہجے میں اداسی سے کہا، کہ تم شاعر ہو۔ ہر نوجوان شاعر ہوتا ہے، اصول پرست، راست باز، تصورات پر مر مٹنے والا۔ وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتا، مگر بدقسمتی سے دنیا کا نظام شاعر نہیں سیاستدان چلا رہے ہیں، جن کو تمہارے وین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ تم حقیقت سے کس حد تک سمجھوتا کرنے پر تیار ہوتے ہو۔ تمہاری اصل بڑائی یا گھٹیا پن اس وقت ظاہر ہوگا کہ تم نے حقیقی سے یعنی بے ایمانی سے، جھوٹ سے، ریاکاری اور اخلاقی جرم سے کس حد تک سمجھوتا کیا۔ طلعت اور کمال وغیرہ کی سرگرمیوں کو رنجور صاحب بہت سراہتے تھے۔ اقبال ایوننگ میں جا کر انہوں نے اقبال کے فلسفے پر تقریر کی۔ لندن مجلس کو ہمیشہ مختلف قسم کے عطیے اپنی بساط سے بڑھ کر دیتے رہے، حالانکہ رنجور صاحب کی مالی حالت اتنی خستہ تھی کہ اپنے مکان کی مرمت تک نہ کروا سکتے تھے۔ اس غربت کی زیادہ وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ پہلے لکھا گیا، ان کی اکثر کرایہ دار ان کو کرایہ دیے بغیر ہی غائب ہو جاتے اور یہ اپنے مہمانوں سے بے حد واجبی پیسے لے کر انتہائی بڑھیا کھانے انہیں کھلاتے۔ سویٹ کس قدر کا ریک ہے رنجور صاحب، طلعت نے ایک روز کہا تھا۔ ایسے لوگوں کی دنیا میں جگہ کہاں ہے؟ ان کی بی بی مایا، ان کا اصل نام یہی تھا، اور رنجور صاحب نے اس نام کی بنا پر اپنے ایک مضمون میں جو 39 زمانہ کانپور میں چھپا تھا، یہ ثابت کیا تھا کہ لوٹونین لوگ دراصل ہندو تھے۔ بعد میں جب تحقیقوں سے یہ ظاہر ہونے لگا کہ غالباً آریوں کا اوریجنل وطن بالٹک کی طرف تھا اور سنسکرت اپنی اصل حالت میں انہی علاقوں میں بولی گئی تھی جو رنجور صاحب نے طے کر لیا، وہ خود بہت بڑے محقق ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ تاریخ پر ایک کتاب لکھنے والے ہیں۔ پچھلے 15 برس سے وہ اس کتاب کی تصنیف میں مصروف تھے، مگر وہ ابھی پہلے چند ابواب سے آگے نہ بڑھی تھی۔ اس تحقیق کے لیے ان کو آئرلینڈ کا سفر درکار تھا، جہاں اشومیدھ عہد عتیق میں منایا جاتا تھا، اور بالٹک کے ممالک کا، جہاں اندر کی پوجا کی جاتی تھی، مگر اس سفر کے لیے روپیہ چاہیے۔ وہ رنجور کبھی فراہم نہ کر پاتے، لہٰذا وہ کتاب ابھی نامکمل تھی۔ بڑی خاموش طبع اور گھریلو خاتون تھی، اور چند سال قبل بے حد خوبصورت رہی ہوگی۔ رنجور صاحب خود کافی خوش شکل تھے۔ ان کا سارا وقت میاں اور بچوں کی خدمت اور کھانا پکانے میں گزرتا۔ دن بھر وہ مشین کی طرح کام کرتی۔ طلعت وغیرہ کے گروہ کو ان سے بہت ہمدردی تھی۔ رنجور صاحب کو اپنی تاریخ کی کتابوں اور شاعری ہی سے چھٹی نہ ملتی تھی، جو وہ مایا کی طرف توجہ کرتے۔ وہ ٹھیٹھ ہندوستانی پتی ورتا عورتوں کی طرح چپ چاپ باورچی خانے میں گھسی رہتی یا کپڑے دھوتی۔ زندگی یوں ہی گزرتی جا رہی تھی کہ شیو پرساد بھٹ ناگر رنجور بارہ بنکوی کے بورڈنگ ہاؤس میں ایک نوجوان پاریسی طالب علم آن کر رکا۔ لڑکیاں جرمنی سے لوٹ کر آ چکی تھیں اور اب قاضی نظر الاسلام کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع ہو رہی تھی۔ ان کے علاج کے لیے روپیہ فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک ورائٹی پروگرام ترتیب دیا جا رہا تھا، جس کی تیاری کئی مہینے قبل سے شروع ہو چکی تھی۔ ہارلے اسٹریٹ کے ڈاکٹروں کی فیسیں بہت زیادہ تھیں، شاید ان کو وہیں آنا بھی لے جایا جائے۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے طے کر لیا کہ ان کا علاج پوری طرح سے کرا کر رہیں گے۔ ان کے ہمراہ کی بیوی کے علاوہ ایک طے کر لیا تھا۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی کے علاوہ ایک بہت بڑی پارٹی تھی۔ ٹوٹینگ میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا، جہاں وہ گمسم بیٹھے بچوں کی طرح حیرت زدہ سب کو دیکھتے رہے۔ ان کا دماغ معاف تھا، ان کی بیوی کے اعضاء مفلوج تھے۔ وہ نزدیک ایک پلنگ پر لیٹی رہتی۔ ان کا گھر بنگالی طلباء کے لیے زیارت گاہ بنا ہوا تھا۔ ٹیگور کے لیے ہمارے دلوں میں بے پناہ ہوا تھی، ٹیگور کے لیے ہمارے دلوں میں بے پناہ عزت ہے، اور نزرل کے لیے ٹرپ پر نکل کر لڑکے اور لڑکیاں مختلف ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ طلعت اور فیروز نے پہلے سوئس کامج کا رخ کیا، جہاں رنجور بارہ بنکوری رہتے تھے۔ مکان کے زینے پر ان کو ہمراز بھائی مل گئے۔ ہمراز بھائی، لائیے پیسے۔ طلعت نے دستے سوال دراز کیا۔ یہ طالب علم کیوں نظر الاسلام کے لیے اتنے بے حال ہوئے جا رہے ہیں؟ ہمراز بھائی نے کہا۔ یا اللہ، ہمراز بھائی، طلعت نے کہنا شروع کیا۔ ادھر یہ لوگ ہمراز بھائی سے بحث میں الجھ رہی تھی۔ عین اسی وقت علامہ رنجور بارہ بنکوی
کی زندگی میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ دریچوں کے شیشے ڈوبتے سورج کی روشنی میں کرمزی نظر آ رہے تھے۔ رنجور صاحب فکر شیر میں مبتلا مکان کے سامنے ٹہل رہے تھے۔ نیچے تہہ خانے میں تیز روشنی ہو رہی تھی، جہاں مایا عموماً اس وقت روزانہ رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف دکھلائی دیتی تھی۔ ٹھیک اسی سمے رنجور صاحب کو جانے کیا نظر آیا کہ سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ وہ تیر کی طرح تہہ خانے میں پہنچے۔ ہال کے زینے پر کھڑے ہو کر طلعت اور فیروز تہہ خانے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں دوڑی ہوئی نیچے گئی۔ مایا خون میں لت پت فرش پر پڑی تھی۔ ان کے سر میں سخت چوٹ آئی تھی اور ان کی بڑی لڑکی قریب کھڑی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ رنجور صاحب دروازے میں مکمن کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ طلعت نے دہل کر پوچھا۔ کچھ نہیں، انہوں نے سکون سے جواب دیا۔ زینے پر سے ان کا پاؤں رپٹ گیا۔ فکر مت کرو۔ پھر وہ خاموشی سے اوپر چلے گئے۔ دوسرے لمحے اوپر کی منزل سے اتنے ہی زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ لڑکیاں بکلاہٹ میں دوڑی ہوئی اوپر پہنچی۔ جتنی دیر میں طلعت نے 999 کو فون کر کے ایمبولینس منگائی، اتنی دیر میں رنجور صاحب ہوشنگ ماچس والا ٹھکائی بھی اچھی طرح کر کے فراغت پا چکے تھے۔ ہمراز بھائی اور دوسرے لوگ ہاں ہاں کرتے اپنے اپنے کمروں سے بچ بچاؤ کے لیے دوڑے، مگر رنجور صاحب نے ہڑبڑاہٹ میں ایک ایک چھاپڑ ان سب کو بھی رسید کیا، اور اسی سلسلے میں ہمراز بھائی سے باقاعدہ ان کے دو ہاتھ ہو گئے۔ لینڈنگ پر جہاں یہ ہنگامہ ہو رہا تھا، اندھیرا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ہمراز بھائی اور رنجور صاحب دونوں ایک دوسرے کو ہوشنگ ماچس والا سمجھے۔ اب رنجور صاحب سے کہا گیا کہ وہ قریب کے پب نے اپنی بیچاری بیوی کے لیے تھوڑی سی برانڈی لے آئیں۔ یہاں برانڈی کا انتظار ہوتا رہا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ خود ہی پب میں شغل کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ طلعت مایا دیوی کو ہسپتال لے گئی۔ فیروز بچوں کو پچکارنے میں مصروف رہی۔ ہوشنگ ماچس والا نے اسباب باندھ کر ٹیکسی منگوائی اور وہاں سے کان دبا کر بھاگا۔ اس ہٹر بورننگ میں نسیم بانو سے ملنے کا وقت نکل گیا۔ مایا بھٹناگر کی مرہم پٹی کروانے کے بعد طلعت اور فیروز نائٹس برج کے ایک بہت بڑھیا فلیٹ میں پہنچی، جہاں نسیم بانو کی والدہ سیٹ تک شادی کیوں نہیں کی، کب تک پڑھتی رہو گی، اب شادی کر ڈالو۔ اور نسیم بانو نے پکوڑے تل کر کھلائے، مگر چندے کے نام کا ایک پیسہ نہ دیا۔ دونوں غصے میں بڑبڑاتی نیچے اتری۔ اب کون سے فلم سٹار کے پاس جائیں؟ سڑک پر کھڑے ہو کر انہوں نے سوچا۔ یہ فلم والوں کا سلسلہ طلعت کو ہمیشہ بور کرتا تھا، کیونکہ جب سے انڈین فلم انڈسٹری کی ترقی ہوئی تھی، آئے دن کوئی نہ کوئی بڑا فلم سٹار لندن آ پہنچتا، ایشین فلم سوسائٹی میں اسے بلایا جاتا۔ ان کی پبلسٹی سے ہندوستان کی پبلسٹی ہوتی تھی۔ اس پبلسسٹ کے ریئیکٹ نے دماغ چکرا دیا تھا۔ طلعت کہتی، چلو چل کر مایا دیوی کی خیریت معلوم کریں۔ وہ الٹے پاؤں سوئس کاٹیج گئی۔ فیروز پر اس وقت ڈپریشن کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ حد ہے یار، اس نے کہا۔ ہاں یار، حد ہے، طلعت نے جواب دیا۔ ہمراز بھائی کے فلیٹ میں بہت چہل پہل تھی۔ ساری عمارت کے مکین یعنی رنجور صاحب کے مہمان ہاں جمع زور و شور سے اس غیر متوقع اور عجیب و غریب واقعے پر تبصرہ کر رہے تھے۔ کمال بھی موجود تھا اور وہ طلعت کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ تم لوگ کہاں رہ گئی تھی بھئی؟ اس نے کہا۔ مسز بھٹناگر اب کیسی ہیں بھابھی؟ طلعت نے ہمراز بھائی کی بیوی سے پوچھا۔ مگر صاحب، رنجور جیسا مرنجا مرج اور بھکت آدمی جو کبھی اونچی آواز میں بول کر نہ دے، اور کیا پہلوانی داؤ دکھائے ہیں میرے شیر نے، مجھے تو ایسا جھانپڑ دیا ہے کہ اب تک دماغ جلا رہا ہے واللہ۔ ہمراز بھائی نے خوش ہو کر داد دی۔ مگر یہ ہوا کیا؟ ایسی پتی ورتا عورت؟ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا۔ اور وہ خود کیسا تھا؟ مرگلا، بالکل پیلی چھپکلی ایسا، لا حول ولا، وہی ماچس والا۔ ڈاکٹر صاحب کی بیگم نے کہا۔ مطلب یہ کہ انسان کے اندر جو طوفان چھپے ہیں، ان کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال نے آہستہ سے کہا۔ رنجور صاحب کا طوفان، مایا دیوی کا طوفان، ہم سب کتنے بڑے جوالا مکھی پہاڑ پر زندہ رہتے ہیں، حد ہے بھائی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور رنجور صاحب دہلیز میں کھڑے نظر آئے۔ آئیے آئیے، ہر ایک نے کہا، مگر سب اپنی اپنی جگہ بہت نادم محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اندر جھانک کر چاروں طرف اور دیکھا۔ نہیں، میں آپ لوگوں کے تبادلہ خیالات میں مخل نہیں ہونا چاہتا، ایسے ہی ادھر آ نکلا تھا، خدا حافظ۔ دوسرے لمحے وہ غائب ہو گئے۔
शिव प्रसाद भटनागर कई दिन तक घर न लौटे। उनकी बीबी इसी तरह सर पर पट्टी बांधे खामोशी से कपड़े धोने और खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना था। चंद रोज़ बाद शिव प्रसाद भटनागर रंजूर बाराबंकी टीम्स के किनारे सर्दी में ठठरे हुए पाए गए। बुलबुल चौधरी भी पहुंच चुके थे और नजरुल इस्लाम के प्रोग्राम में ताउन कर रहे थे। इनका टूर पूरी तरह फेल हुआ था। फिर वो बीमार पड़े। उनको बेहद ख़राब प्रेस मिला। हर नकाद ने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी रक्स का मुआवजा करके सवाल उठाया कि इनमें क्या फ़र्क है। हालांकि फ़नून लतीफ़ा और जमालियात के सरकारी माहिरीन ने इनके मुतल्लिक अपनी अजीब व गरीब नज़रियों से प्रेस की तवज़्ज़ो करते रहे थे। कई महीने ड्रामे और मेले की तैयारी में गुजर चुके थे। नजरुल इस्लाम के लिए इतना पैसा अब तक इकट्ठा ना हो सका था कि उनका बाकायदा इलाज करवाया जाता। नजरुल एड कमेटी में सरफिरे तालिब इल्मों ने खीर और असफ़ानी को इकट्ठा कर दिया। कम से कम इनके नाम सरपरस्तों की हैसियत से प्रोग्राम की किताब पर बराबर छप गए। कमेटी के सदर हिंदुस्तान टाइमर की शर्मिती एलासीन थी। नायब सदर वीके कृष्णा मेनन। इनके अलावा इस कमेटी में अमृत बाज़ार पत्रिका के संदर कबाड़ी भी थे और डैन के नसीम अहमद भी। ये इत्तमाज़ुद्दीन नजरुल दादा तुम्हारा जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, कमाल ने कहा। इस मरतबा PSF और लंदन मजलिस ने मिलजुल कर काम किया। पिछले साल दोनों जमातों ने मिलकर बड़ी धूमधाम से एशियन स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी, जिसमें अरब और इसराइली तलबा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर दिया गया था। आलमगीर, अमन और भाईचारा सब फ्रॉड है। इन लोगों के भरे में मत आना, आमिर रज़ा ने एक कॉकटेल पार्टी के दौरान रोशन से कहा था। अब इन लोगों के जहनों में सिर्फ एक ख्याल था, हम नजरुल दादा को इस बेकसी के आलम में मरने न देंगे। प्रोग्राम में पद्मा के सैलाब की दास्तान मौसीकी और तमसील में पेश की जा रही थी। घंटों रक्स, गीतों और मुकालमों की रिहर्सल की जाती। एक एक नुक्ते पर बहस होती। कास्ट बेइंतहा लंबी चौड़ी थी। ध्यान भटकने वाली लड़कियां, मुठियाली गाने वाले मला, सैलाब की जद में ख़ज़ां के पत्तों की तरह बहते और डूबते हुए किसान, सरकारी लंगर खाने के सामने खड़े हुए भूखे पनाह गज़ीनों की कितारें। ओफ़ो, किस कदर खौफनाक। रूम टकबिल ने नीम तारीख ऑडिटोरियम में एक कुर्सी पर नीम दराज होकर सामने रोशन स्टेज पर रिहर्सल देखते हुए कहा, तुम लोग ट्रेजिडी से महफूज होते हो, मौत से तो हमारी बड़ी दोस्ती है बिलकरेक। तलत ने स्क्रिप्ट के कागजात एक तरफ डालकर फर्श पर उसके नज़दीक बैठते हुए कहा, हमारी पूरी नस्ल तो सिरहन आशिक है मौत पर। तुम बाहर के दुश्मनों से लड़ते थे, पर अभी चंद साल हमारे घर के आंगन में एक खून रेज़ जंग हुई थी, और वो जंग बहुत सारे महाजों पर अब तक जारी है और रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ती जा रही है। ये सामने वाले ट्रेजेडी हमारे लिए गोया रोज़मर्रा के मामूली वाक़यात में शामिल है। बहुत सौ को तो इस ट्रेजेडी का एहसास तक नहीं। तलत ने तुर्शी से बात जारी रखी, और बहुत मुमकिन है अभी जिस वक्त मैं तुमसे ये बातें कर रही हूँ, ये सैलाब का मंजर मशरकी बंगाल में सचमुच लोगों को नज़र आ रहा हो। छन छन करते बुलबुल के ट्रोप के अफराद इधर उधर आ जा रहे थे। सैलाब के मंजर में सरयलज़म चिल्लाओ थोड़ी सी। स्टेज के प्रोप्स के अंबार में से सर निकाल कर जरीना चलाई। सरयलज़म चलाई गई ड्रामा प्रोडक्शन की जदीद तरीन तकनीक नहायत ज़ोरों में हर तरफ इस्तेमाल की जा रही थी। पीछे गैलरी में फ़रीदा लड़कियों को दहान फटकने वाले एक गीत की मश्क करा रही थी। बेला नाई रे जोल्दी जोल्दी बेला नाई। बिल आखिर फर्स्ट नाइट आन पहुंची। ग्रीन रूम की गहमी, आखिरी मिनट की घबराहट, कास्ट के अफराद की तरफ से फ़िक्र, जाने कौन कहाँ पर कोई हौलर थे। वेस्ट एंड की प्रोफेशनल स्टेज की अहम अफराद को मद्दू किया गया था। प्रेस वाले सामने की कितारों में बड़ी अहनमाक से बैठे स्टेज को देख रहे थे। ड्रामा करने वाले इस शहर के प्रेस और तमाशाइयों के रद्द अमल के आदी थे। उन्हें मालूम था कि कल सुबह मास्टर गार्जिन और डेली स्केच में किस तरह के नोटिस निकलेंगे। इंटरवल के दौरान में बहुत से लोग ग्रीन रूम में आ गए। ध्यान भटकने वाली लड़कियों का ग्रोह बालों में फूल अर्थ से संथाल तर्ज के जोड़े बनाए सामने से गुजरा। ये सब बंगाली लड़कियां हैं। एक लिबरल अखबार के नुमाइंदे ने कैमरा संभालते तल्लत से दरियाफ्त किया, ये नहीं, वह संथाल लड़की फ़िरोज़ जबी है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। ये दूसरी खूबसूरत किसान लड़की अज़रा वहीद है। ये इधर वाली पंजाबी खातून है। हाउ इज़ नटिंग।
نمائندے نے بڑے صدقے دل سے پوچھا اور اپنی نوٹ بک پر جھک گیا۔ دیکھو، ایک بات مجھے اور پریشان کر رہی ہے، اس نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ تم ہو تو انہی لوگوں میں سے آج کل میری برادری سے تعلق رکھتی ہو، لہٰذا مجھے کسی اینگل سے کوئی سٹوری نہ دینا۔ میں تم لوگوں کو اس طرح اس برا یکجا دیکھ کر بے حد پریشان ہوں۔ صبح سے شام تک میری ساری زندگی تمہارے آپس کے سیاسی جھگڑوں اور تنازع اور خون ریزیوں کی خبریں چھاپتے گزرتی جا رہی ہے، اور اب یہ کیا سلسلہ ہے؟ تم ہمیں بیوقوف تو نہیں بنا رہی ہو؟ تم ایک سا لباس پہنے، ایک موسیقی کی آہنگ پر ایک سے گیت گا رہے ہو۔ یہ کون سا نیا اسٹنٹ ہے؟ یا رابرٹ صاحب، طلعت نے منہ لٹکا کر کہا، اسے تو بس اسسٹنٹ ہی سمجھو۔ اچھا، اب تم باہر جاؤ، دیکھو اگلا ایکٹ شروع ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں اگلا ایکٹ کیسا ہوتا ہے، اس نے غیر یقینی لہجے کے ساتھ رنجیدہ آواز میں کہا۔ مجھے تو خود پتہ نہیں، طلعت نے گرین روم کے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اگلے ایکٹ کے متعلق ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔